چاہو تو پردیسیوں سے سود بھی وصول کر لو، لیکن کسی اسرائیلی بھائی سے نہیں کرو. یعنی اپنے اسرائیلی بھائی سے نہ کرو، لیکن اور قوموں سے تم سود کماتے جاؤ. تو یہ اس نوعیت کی یہ سارے انحرافات ہیں جو بنی اسرائیل کیا ہوا ہے. تو یہ مزید مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انحراف ہی کرنا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف، تو پھر جو مرضی کر لے، پھر کیا ہے اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو سزا یہ دی کہ خود بنی اسرائیل ہی غلام پوری قوم بن گئی. اور کس نے کی؟ عراق کے بادشاہ نے جا کے پوری قوم کو غلام کر کے بابل میں لے جا کے عراق میں ان کو غلام بنا کر رکھا. پھر جب انہوں نے ایک اپنی نیکی پھر توبہ کی، انہوں نے وہ حرکتیں چھوڑی، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے یہ ہوا کہ وہ اسی سائرس دا گریٹ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ نے ان کو آزاد کیا. پھر آ کے دوبارہ فلسطین میں ان کی حکومت بنی، لیکن پھر انہوں نے انحرافات کیے، تو پھر یہ رومن امپائر کے انڈر ہی رہے، یعنی انہی کے غلام بن کر رہے بنی اسرائیل میں. تو یہ آپ دیکھیے کہ ان کی انحرافات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے. تو یہ اب خاص طور پر وہ بنی اسرائیل کے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کی انحرافات ایسے تھے. تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم ویخرجون فریقا منکم من دیارهم تتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. اس کے بعد تم اپنے افراد کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرتے ہو، اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھا بندی بھی کرتے ہو. اس کے بعد اگر انہیں جنگی قیدی بنا لیا جائے تو تم اس کا فدیہ بھی دیتے ہو، جبکہ انہیں گھروں سے جلا وطن کرنا ہی تمہارے لیے حرام ہے. کیا تم تورات کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ تورات کے اور بہت سے احکامات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا، اور رہے آج کل کے اسرائیلی جتنے ہیں، تو آپ خود انہی کی یعنی اسرائیل کی خود اپنی ویب سائٹس میں ان کے میگزینز میں خود پڑھ لیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اور پھر آپ بائبل کی جو 5ویں بک ہے استثنا، جو 5ویں بک ہے وہ اس میں تورات کے مین احکامات ہیں، اسی کے ساتھ آپ خود میچ کر کے آپ دیکھ لیں. اچھا، رومن امپائر میں آئے تو وہاں پہ غلامی تو بہت بدترین شکل تھی. یعنی اس کے لیے کیا ہوا کہ غلاموں کو کہنا کہ ہاں بھی آؤ، چلو بھی تمہیں جو ہے نا آزادی تب دیں گے کہ تم کیا کرو کہ تم ذرا مقابلہ کرو شیر کے ساتھ، چیتے کے ساتھ. اگر تم جیت گئے تو تمہیں آزاد کر دیں گے. ذرا اس طرح کی شکل بنتی رہی غلامی کی. تو آپ خود امیجن کر لیں. کے ایس لال صاحب جو انڈین اسکالر، تو انہوں نے بہت تفصیل سے رومن امپائر کی ہسٹری میں بھی انہوں نے لکھا کہ ایسی سچویشن تھی. یعنی غلام اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ بادشاہ اگسٹس کے دور میں ایک شخص 4000 غلام بطور جائیداد کے چھوڑ کر مرتے تھے. یعنی اب آقا خود فوت ہوا تو اس کی وراثت میں 4000 غلام، اتنی سچویشن تھی. اور ان کی دائمی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی اس میں ڈال دیتے تھے. اور پھر غلاموں کو ایک دوسرے پر وحشی درندوں سے لڑاتے تھے، ہاں بھی،
غلاموں کی پہلے تربیت بھی کرتے، چلو بھی ٹھیک ہے کرو، اگر تم ہو جائے بچ جاؤ تو تم آزاد ہو گئے۔ تب شیر اور چیتے کے ساتھ اب یہ جو کچھ ہوا تو اس کی پھر حرکت کیا ہوگی، لیکن پھر یہ بھی ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد جب بن جائے تو غلاموں نے بغاوتیں بھی کی، ہوتا رہا سلسلہ۔ اب کبھی غلام خود بھی فوت ہوتے رہے، کبھی بچتے بھی رہے، کبھی آزادی بھی ملی، لیکن یہ ہر ایک کا پیریڈ مختلف آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ رومن امپائر کی یہ شکل تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ یہ 0 سے لے کے 33 کا پیریڈ ہے۔ تو اس میں انہوں نے کتنا اپنے حواریوں کو کہ جو ایمان لائے تھے تو ان کو بڑا سمجھایا کہ بھائی آپ اس کو آپ آزاد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم وہی تھا تورات کا، تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور پھر سائیکولوجیکلی ان غلاموں کو بھی ان کو سیٹسفائی کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ آپ نے غلاموں کو فرمایا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی کی خبر دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے ساتھ مقبول کا اعلان کر لوں۔ اچھا، وہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دم نہیں ہوا، صرف 12 حواری مخلص جو تھے تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پوری رومن امپائر میں پہنچاتے رہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہوتا رہا کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے رہے تو وہ غلاموں کو آزاد کرتے رہے، یہ سلسلہ۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا ان کیا۔ اچھا، اینڈ پہ آ کے میں عرب غلامی پہ وہ عرض کر دوں سچویشن کیا تھی۔ عرب ممالک میں ظاہر ہے کوئی ملک نہیں تھا، بلکہ بہت سارے ہر قبیلے کا اپنے اپنی جگہ تھی، ہر ایک اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھیں۔ تو غلام کی بڑی تعداد لونڈیاں ہوتی تھیں جو گھر کا کام بھی کرتی تھی، اور آقا کے ساتھ ایک جنسی حقوق وہ بھی تھے، یعنی جو آقا چاہے تو اپنی لونڈی کے ساتھ سیکس کرے، اور اگر نہ چاہے تو پھر وہ چاہے تو لونڈی کی شادی کر دے کسی سے، وہ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتے تھے کہ بہت سے ایسے آقا تھے کہ اپنی لونڈیوں کی باقاعدہ ٹریننگ کر کے عصمت فروشی کرواتے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ ان کو طوائف کے طور پہ بنا کے ان سے یہ حرکت کرتے ہوتے تھے، یہ حرکتیں ان کی جاری تھی۔ اچھا، غلاموں میں اضافے کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک تو وہی ہے کہ قرض کسی کو نہیں ادا کر سکا اس کو پکڑ کے غلام بنا لیا، بستی پہ حملہ ہوا تو اس میں جتنے بندے بھی جناب ملے ان کو ان کے بچوں کو اغوا کر لیا، لیکن چلے بڑی تعداد نہیں تھی لیکن پھر بھی ہو جاتا تھا۔ غلاموں کی اولاد بھی غلامی ہوتی تھی، غلاموں کو خریدنے کے علاوہ جوئے میں بھی حاصل کرتے تھے۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ جناب ایک آقا کا دوسرے آقا کے ساتھ جوا آپ کھیل رہے ہیں، تو کھیلتے کھیلتے جو جیتا چلو بھی تم اپنا غلام آپ ادھر دے دو مجھے، تو اس طرح سے ٹرانسفر وہ کرتے تھے۔ اور ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے غلام وراثت سے اس کی آقا کی اولاد کے غلام بن جاتے تھے۔ تو شکل یہی تھی صورتحال، اور زیادہ کریٹیکل خواتین کا تھا معاملہ کہ انہیں پھر یہ باقاعدہ طوائف کے طور پر یہ جاری رہتا تھا سلسلہ۔ اور پھر یہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ جناب ایک آقا کا اب اس کا کوئی دوست آیا ملنے کے لیے مہمان کے طور پر، اس کو یہ اس کی لونڈی پسند آ گئی، چلو بھائی تم کرو جتنے دن بیٹھے ہو کرو انجوائے اس کے ساتھ۔ تو یہ حرکتیں جاری تھی عرب میں۔ عرب میں نیم غلامی کی سچویشن بھی تھی۔ اب یہ
कौन सी थी, नीम गुलामी क्या हुई, यानी 50% गुलामी ऐसी हुई। ये जागीरदारी की एक शक्ल थी, यानी एक आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन अब जाहिर है कि उसको खाना तो खाना है ना, तो खाना कहाँ से खाए, तो इसके लिए फिर होना यही कि जागीरदार ने कहा हाँ ठीक है, अभी ये जमीन जो है इसमें से करो पैदावार, खाओ पियो, लेकिन इसके लिए तुम मेरे हुक्म के साथ अमल करोगे। तो ये जागीरदारी, अच्छा ये अभी भी इस वक्त भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया के अंदर भी कई इलाकों में आपको अभी नजर आएगी, अगर चलें कानूनी तौर पर ना भी हो, लेकिन सचमुच की ये शक्ल आपको नजर आएगी। अब वो जागीरदारी पैदा कहाँ से होती थी, यानी होना क्या कि अब वो जंग में अपनी वो मिलिट्री के जनरल्स को जनाब वो बना देना, और बना के फिर उन्हीं के जरिए इतनी बड़ी जमीन दे देनी, और वो अपने, अब जाहिर है कि पूरे का पूरा एक गांव नहीं बल्कि कोई 10, 15, 20 गांव, वो सारे के सारे उसके कानूनी तौर पर गुलाम तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली वो गुलाम हो जाते थे। तो जागीरदारी का यही सिस्टम था। पाकिस्तान के अंदर आपको वो नजर आएगा कि ये जागीरदारी जारी रही। अब चले नॉर्थ के हिस्से में तो कम हो गई, लेकिन आपको पंजाब के अंदर ही, आपको साउथ पंजाब में आपको अभी भी नजर आएगी, सिंध में भी नजर आएगी और बलूचिस्तान में भी नजर आएगी। तो ये एक तरह की एक वो 50% गुलामी टाइप की शक्ल वो अभी तक जारी है। तो ये सब सिचुएशन थी। तो जनाब ये थी गुलामी की सूरत हाल। कभी कोई अच्छी हालत भी रही, लेकिन अक्सर बुरी हालत थी। तो अब ज़ाहिर है कि टाइम इतना ज़्यादा हुआ, तो अब ये इस्लाम और गुलामी के अब हम आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे गुलामी की आज़ादी के लिए क्या किया। तो ये ज़ाहिर है इसके लिए एक लंबी डिस्कशन होगी, तो इंशाल्लाह इनको अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो जनाब जो भी आपके जहन में सवाल है तो भी आप बिला तकल्लुफ आप ईमेल कर लीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस तो आपके सामने आ रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।